الحمد لله الذي على سائر الأنعام والصفات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سلموا وحياكم على الصراط وحياكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النظائر يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قال: فالصوف يا رسول الله. قال عليه الصلاة والتسليم: إن لكل شعرة حسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم کون ہیں؟ کیا ہے؟ باخدا یاد نہیں. ہم کون ہیں؟ کیا ہے؟ باخدا یاد نہیں. اپنے اسلام کی کوئی بھی ہدایات نہیں. یاد ہے ہم کو تو کافر کے ترانے ہیں بس. اگر نہیں یاد تو وصیت کی سزا یاد نہیں. انتخابوں کو بچاتے ہیں سرے محفل ہم. کتنے سنگل ہیں کہ رسمیں خیالات نہیں. آج کا دین دلت کا سبب یہی ہے شاید. سب کچھ ہے یاد مگر صرف خدا یاد نہیں. ایک مرتبہ محبت سے ضرور بات کرو. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں انعام کا ساتھ اور نصرت عطا فرمایا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ہر قوم کی عید ہوتی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری عید یہ دو دن ہیں. ان لکل قوم عید فہذا عیدنا. ہر قوم کی خوشی کا تہوار ہوتا ہے. مومن کی خوشی کا تہوار عید کا دن ہوتا ہے. تو یہ عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے دونوں 10 دن کی مشقت کے بعد عطا فرمائی. ایک مشقت اعتکاف کی مشقت ہے کہ 10 دن لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں اور ایک گھروں میں بیٹھ کر اعتکاف کرتی ہیں. روزہ بھی رکھتی ہیں، اعتکاف بھی کرتی ہیں، راتوں کو جاگتی ہیں، ہر دن کو رات کو عبادت کرتے ہیں، اعتکاف گزارتے ہیں. 10 دن کے بعد اللہ عید الفطر عطا فرماتے ہیں اور پھر اللہ اعلان فرماتے ہیں میں نے تمہیں ایسے کر دیا کئیوں میں ولدت امکم جیسے تم ماں کے پیٹ سے باہر نکلے ہو. اسی طرح 10 دن عشرہ ذی الحجہ کے یہ بھی روزوں کے دن ہیں. ہمارے استاد شیخ الحدیث مولانا نورالدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کو کیا ضرورت پڑی کہ اللہ نے 10 دنوں کی قسم اٹھائی. والفجر قسم ہے مجھے وقت فجر کی. ولیال عشر قسم ہے مجھے 10 دنوں کی عشرہ ذی الحجہ کے. والشفع والوتر مجھے جفت کی قسم، مجھے طاق کی قسم.
ایک اختلاف میں نمایاں نظر آتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں، اور بعض کہتے ہیں اعتکاف کا آخری عشرہ رمضان المبارک کا وہ افضل دن ہے۔ تو محدثین نے اس میں تفصیل کی۔ شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کا فیصلہ کچھ یوں فرمایا ہے کہ جب اعتکاف کے 10 دنوں کو دیکھا جاتا ہے تو رمضان کی آخری 10 راتوں کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ عشرہ ذی الحجہ کی راتوں کی فضیلت نہیں ہے۔ پرلے سے پرلے درجے کا مسلمان جو بالکل روزہ نہیں رکھتا، نماز سارا سال نہیں پڑھتا، وہ بھی رمضان کے آخری عشرے میں مسجدوں کی طرف گھوم رہا ہوتا ہے۔ مسجدوں کی صفائی، راتوں کو جاگنا، اعتکاف والوں کے ساتھ بیٹھنا، دعائیں مانگنا، نوافل پڑھنا، صلاۃ و تسبیح پڑھنا، ان اعمال کی جتنی کثرت رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے اتنا پورا سال نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ رمضان کا آخری عشرہ وہ اعتکاف کے حساب سے راتوں کا جاگنا وہ زیادہ افضل ہے، اور دنوں میں زمین پر سب سے افضل جو ایام ہیں وہ عشرہ ذی الحجہ کے ایام ہیں۔ یہ دنوں میں ایسے دن نہیں گزرتے جو اللہ نے عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن عطا فرمائے ہیں۔ ہم کمزور ایمان والے ہیں، ورنہ جو صحابہ کا زمانہ تھا، تبع تابعین کا زمانہ تھا، وہ ان 10 دنوں کو روزوں کا دن شمار کرتے تھے کہ ایک دن کا روزہ اور 2 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صیام الف یوم، جیسے 1000 دن کا روزہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے عشرہ ذی الحجہ کو فضیلت عطا فرمائی۔ عاجز تپا ہوا، سر کے بال بکھرے ہوئے اور احرام میں میلا ہو جاتا ہے، پسینے سے شرابور ہے اور طواف میں دھکے کھاتا ہوا، عمر 80 اور 90 سال کیوں نہ ہو، وہ طواف میں دھکے کھاتا ہوا اللہ کی عاشقی میں قدم پر قدم اٹھاتا ہے، اور اسے مردے لگ رہے ہوتے ہیں، ٹھوکریں لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنے حالات میں اس کلام سے چلتا ہے اور اس کلام میں آگے رکھتا ہے، رکنے یمانی سے چلتا ہے، رکنے یمانی پہ رکھتا ہے، کبھی دھکے کھا کے حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش کرتا ہے، کبھی میزاب رحمت کی پردانے کے نیچے اپنا سر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بیت اللہ کے ساتھ پڑا ہوا حجر اسود اس کے منہ کے آمنے سامنے ہو جائے، کبھی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا تربیہ اونچا ہو جائے، میرے قدموں کو جگہ زیادہ مل جائے، کبھی اس کی کوشش ہوتی ہے پہلوانوں کی طرح اچھل اچھل کے وسعی کے میدان میں چلتا ہے، اچھل کے جاتا ہے، دوڑ کے جاتا ہے، پھر آہستہ چل کے آتا ہے، عجیب سی عاشقی کا منظر ہوتا ہے، تھکا ہوا بھی ہے، ٹوٹا ہوا بھی ہے، لیکن اپنے جسم کو لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا کے چلتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے حکم پر وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، وہ اپنے آپ کو ٹھکاتا ہوا چلتا ہے، قدم ساتھ نہیں لیتے۔ بوڑھی اماں بھی ساتھ ہوتی ہے، اماں کہتے ہیں ڈھیلا نہ تھی میں اڑتا ہے کہیں طواف خراب نہ تھی وجہ، اماں کہتی ہے ڈھیلا نہ تھی میں جلدی جلدی تو ڈھے بھی آتا، ایک سارا طواف ختم تھی ویسی، تو ڈھے بھی آتا، حج خراب تھی ویسی، سارے دے دم لازم آ ویسی، وہ دوڑ لگاتے ہوئے دونوں بوڑھا اور بڑھیا ایک دوسرے کو کھینچ کے لے کر چلتے ہیں، اور کبھی مینا میں جمرات کے وقت وہاں جا کے دھکے کھاتے ہیں، کبھی شیطانوں کو ککریاں مارنے کے لیے وسط اولا اور وسط صغرا پہ پھنسے ہوتے ہیں، اور کبھی عرفات کے میدان میں وہ آنکھوں اٹھا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی یہ حالت دیکھ کر آسمان سے آواز دیتے ہیں، اے عرفات کے میدان، ان کو ایسے سکون دینا جیسے ماں کی گود میں سکون ملتا ہے۔ ہمارے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ
ہیں پوری دنیا کے انسانوں کو میں یہ دعوت دیتا ہوں، آ جاؤ، اکٹھے آ جاؤ، اللہ یدعو الی دار السلام، تم سارے اکٹھے آ جاؤ، عرفات کے میدان میں جمع ہو جاؤ۔ ابو درداء کہتے ہیں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں پوری دنیا اس میں آ سکتی ہے، کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو عرفات کے میدان کے باہر کھڑا ہو، اللہ اسے کشادہ کر دیں گے۔ اس طرح ربڑ کو کھینچ کے ہم بڑا کرتے ہیں پھر وہ خود بخود چھوٹا ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ نے عرفات کے میدان کو بنایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے عشرہ ذی الحجہ کی حاجیوں کی قربانیوں کو دیکھ کر جب یہ پہلے 5 دن گزارتے ہیں، سفر کی تکلیفیں، ہوٹل کی تکلیفیں، کبھی کھانا وقت پہ ملا کبھی نہ ملا، کبھی ہوٹل والوں سے رولا، کبھی سواری کا رولا، پہنچنے کا مسئلہ کہ ہم بیت اللہ کیسے پہنچیں گے، ہم صفا مروہ کے لیے سعی کے لیے کیسے پہنچیں گے، مختلف قسم کی مشکلات اللہ تعالیٰ نے مشکلات اور آزمائشیں ڈالی۔ پہلے 5 دن یہ گزرے، پھر دوسرے جو 5 دن ہوتے ہیں وہ حج کی فرضیت کے 5 دن ہوتے ہیں۔ حج کی اصل عبادات جو فرضی عبادات ہیں وہ آخری 5 دنوں میں ہوتی ہیں، تو وہ 5 دن ان تکلیفوں میں گزرتے ہیں۔ جب حج پورا ہوتا ہے تو 10ویں کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو فرماتے ہیں کَیَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، آج میں نے تمہیں ایسے کر دیا جیسے ماں کے پیٹ سے باہر نکلے ہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حاجی جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے اس کے پاس دعاؤں کے لیے ضرور جایا کرو، اس لیے کہ اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ نبیوں کی طرح اس آدمی کے دعاؤں کو قبول کرتے ہیں جس آدمی نے گناہوں کے بغیر سنت کے مطابق حج ادا کیا ہو۔ پھر اللہ رب العالمین پوری امت مسلمہ کو اس میں شامل فرماتے ہیں۔ احرام والے کو حکم ہوا تم نے 10 دن اپنے سر کے بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے۔ ادھر امتی کو حکم ہوا تم نے بھی عشرہ ذی الحجہ کا جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند دیکھا ہے تم بھی اپنے ناخن اور بال نہ کاٹو۔ احرام والے کے ساتھ تشریح دے دی کہ امت کا غریب وہ بھی اس حاجی کے ساتھ شریک ہو جائے جو حاجی وہاں طواف میں دھکے کھاتا ہے، جو احرام پہنتا ہے، جیسے اس کو منع کیا ناخن اور بال نہ کاٹو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے امت کے اس نادار طبقے کے غریب کو منع کیا جس نے قربانی کرنی ہوتی ہے کہ تم بھی اپنے بال اور ناخن نہ کاٹو۔ وہاں پر اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم نے 23 نمازوں کے بعد تم نے تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے تمام جگہوں پر اہل اسلام کو حکم کر دیا کہ تم نے بھی تکبیر پڑھنی ہے، حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنی ہے، تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔ قربانی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، درمیان کے راستے میں جو درمیان کا علاقہ گزرا ہے اس وقت میں اس زمانے میں قربانی لوگوں نے چھوڑ دی تھی۔ پھر نبی علیہ السلام کا زمانہ آیا، اللہ نے پھر وہی پرانا حکم اٹھا کر امت مسلمہ کو عطا فرمایا۔ اے نبی اپنی امت سے کہہ دو زمینوا ضحایاکم علی الصراط مطایاکم، اپنی امت سے کہہ دو کہ قربانی کیا کرو اور اپنے جانوروں کو خوب موٹا کیا کرو، یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں بنے گی، کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں، آنے والے سال اللہ اس سے 10 گنا زیادہ پیدا فرماتے ہیں، جانور بڑھتے جاتے ہیں، قربانیاں بھی بڑھتی جاتی ہیں، مہنگائی آسمان سے بات کرتی ہے، لیکن قربانی اللہ نے کرنی ہے، مومنوں نے کرنی ہے۔ اللہ نئی نئی قربانیاں پیدا کرنے والے 10% ہر سال میں بڑھ جاتے ہیں وہ لوگ جو قربانی کیا کرتے ہیں۔ اللہ شرع بڑھا رہے ہیں، نئے نئے لوگوں کو شوق دلا کر اللہ قربانیاں کرواتے ہیں اور امت کو بتاتے ہیں کوئی مال رکھتے ہوئے اگر قربانی نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو بندہ
آخری ایام آئے آپ نے 100 اونٹ اللہ کی طرف سے ذبح کیے، اللہ کے حکم پر ذبح کیے، اور فرمایا اس میں ایک قربانی میری ہے، 99 میں اپنی امت کے غریبوں کی طرف سے کرتا ہوں، اگر وہ نہ کر سکے تو اللہ ان کو بھی اجر سے خالی نہ کرے۔ ایک روایت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 63 اونٹ آپ علیہ السلام نے ذبح کیے اور باقی چھوڑ دیے، فرمایا اے علی ان کو تم ذبح کرو تاکہ میری امت کا حصہ برابر ہو جائے، اگر کوئی غریب قربانی نہ کر سکے تو اللہ رب العالمین اسے محروم نہ کرے بلکہ اس کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو انشاءاللہ ضرور قربانی کریں گے۔ عید الاضحیٰ کا طریقہ، سب سے پہلے نیت کرنی ہے، نیت کی ہے نماز عید کی، عید الاضحیٰ واجب 7-6 تکبیر زائد کے، منہ خانہ کعبہ کی طرف، بندگی اللہ تعالیٰ کی، حاضر پیچھے امام کے، اللہ اکبر۔ نیت کی ہے عید الاضحیٰ کی، عید الاضحیٰ واجب 7-6 تکبیر زائد کے، منہ خانہ کعبہ کی طرف، بندگی اللہ تعالیٰ کی، حاضر پیچھے امام کے، اللہ اکبر۔ اگر کسی کو نیت یاد نہیں ہے تو صرف یہ کہہ دیں کہ میں نے عید الاضحیٰ کی نیت کی 7-6 تکبیر زائد کے، اللہ اکبر۔ اللہ ظالم نہیں ہے کہ لفظوں پر بتا دے، قبول کرتا ہے۔ سنت یہی ہے، مشکات المصابیح مسائل حق جلد اول میں ہے، سنت یہی ہے کہ پوری نیت کرنی چاہیے، الفاظ سے، منہ کے الفاظ کے ساتھ نیت کرنا مستحب ہے۔ متأخرین علماء کے نزدیک لازم ہے کہ زبان سے نیت کی جائے، پھر اس کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کے لیے عام نمازوں کی طرح اللہ اکبر، انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور ہاتھ بالکل سیدھا کانوں کے لو کے برابر، یہ بالکل عین سنت کا طریقہ ہے تکبیر کا، اللہ اکبر۔ یہ بغل سے بازو جو ہے یہ کھلے ہوئے، اللہ اکبر، بغل چمکی ہوئی نہ ہو، آپ نے السلام نے فرمایا بازوؤں کو کھلا، اللہ اکبر۔ کہنے کے بعد پھر ہاتھ باندھنے ہیں اور ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اللہ، وبحمدک، ساری تعریف تیری اللہ، وتبارک اسمک، برکت تیرے نام کی اللہ، وتعالی جدک، سب سے بلند تو اللہ، ولا الہ غیرک، تیرے سوا نہیں کوئی معبود اللہ، ثنا پڑھنی۔ علماء فرماتے ہیں جس نے ثنا دل سے پڑھ لی اس کی باقی نماز اللہ ثنا پر قبول کر لیتے ہیں۔ پاک ہے تو اللہ، آپ نے اللہ کی تعریف ہی ایسی کر دی ہے، دنیا میں ایسی تعریف ہے ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے، دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے، تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دینے، پھر امام سے سورۃ فاتحہ اور سورت پڑھے گا، پھر اسی طرح دوسری رکعت میں کھڑا ہوگا، سورۃ فاتحہ اور سورت پڑھے گا، جب وہ قرات مکمل کر لے گا تو پھر وہ چوتھی تکبیر کہے گا اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے، پانچویں تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑے گا، چھٹی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑے گا۔ اب یہ 6 تکبیر زائد گزر چکی، اب وہ اللہ اکبر کہے گا تو آپ نے رکوع میں جانا ہے۔ یہاں پر ایک غلطی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ چھٹی تکبیر کے ساتھ لوگ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں، رکوع میں نہیں جانا، چھٹی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ دینے، پھر امام کہے گا اللہ اکبر، اللہ اکبر کے ساتھ آپ نے رکوع میں جانا ہے اور عام نمازوں کی طرح اپنی نماز کو پورا کرنا ہے۔ نماز پوری ہونے کے بعد پھر خطبہ امام صاحب پڑھے گا، آپ نے خطبہ سننا ہے، نماز کے بعد دعا، اس کے بعد خطبہ سن کر پھر آپ جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز رسول اللہ صلی اللہ